کہیں آپ بھی امپلسو بائنگ تو نہیں کرتے؟ یعنی آپ لینے تو بریڈ گئے تھے لیکن کاؤنٹر میں پڑی چاکلیٹ آپ کو پسند آئی اور آپ نے لے لی. آپ لینے تو شوز گئے تھے لیکن شرٹ پسند آئی، لے لی. اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ کس بات کی انڈیکیشن ہے؟ اور اس کا اس سیریز سے جس میں ہم روح کی اور پرپس کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سو ہم یہ اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ پرپس جو ہے وہ روح کی ہائیسٹ نیڈ ہے اور وہ روح کو ہائیسٹ سیلف پہ لے جاتا ہے. تو آئی وانٹ یو ٹو امیجن کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں اس نیڈ کے ساتھ. اگر آپ نے اس کو پورا کر دیا ہے، جیسے ہی آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے، وہ ہائیسٹ پرپس اس کو نہیں دیتے جو کہ آپ کی ذات سے ہٹ کے تھا، تو اب آپ کا ڈکلائن شروع ہو گیا. اب آپ اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آنا شروع ہو گئے، آتے 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 آتے. اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اب آپ وہ گول سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں جس میں جو صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے. لیکن یہ ذات سے متعلق ہے، بٹ پھر بھی یہ بڑے گولز ہیں کہ میں نے گھر بنانا ہے، میں نے بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، میری گاڑی لینی ہے تو سیلف پہ ہی فوکس، اس سے نیچے ہیں لیکن پھر بھی بڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھر بنانے کے لیے، یہ سب کرنے کے لیے آپ کو خود پہ محنت کرنی پڑے گی، آپ کو خود کو ڈسپلن کرنا پڑے گا، اپنی ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑے گی. لیکن اس ڈکلائن پہ جاتے جاتے، اس اترائی پہ جاتے جاتے ایک لیول وہ آتا ہے کہ آپ بالکل آخری درجے کی بدترین پستی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ بدترین پستی کیا ہے؟ جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنے علاوہ آپ کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی. اب آپ سیلف کے اتنے اندر جا چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیسے کہتے ہیں؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا کو، اور ہوا کو میں بھی ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، اس کو اپنا الہ بنا لیا، معبود یعنی اللہ کے مقابل کھڑا کر لیا اس کو. ہوا کیا ہے؟ ان شارٹ بیسکلی تو آتا ہے یہ ہاٹ ایمٹی ایئر، گرم ہوا جو اوپر چلی جاتی خالی. اور یہ اس کو آپ ڈیزائر کے طور پہ، خواہش کے طور پہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، یا اس کی ایک اچھی ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی گھٹیا چیزوں کی محبت آپ کے دل میں گھر کر جائے. یعنی آسان زبان میں آپ کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہے، بس آپ خود کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں، میں سیٹسفائی ہو جاؤں، بس اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. یہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں، اپنی خواہش کو بس پورا کرنا ہے، وہی آپ کا الہ بن گیا ہے. الہ جب آپ اس کو یہاں نوٹ کر لیں، الہ جب آپ اللہ کے علاوہ کسی کو بناتے ہیں تو یہ دو چیزیں اس میں ضرور ہوتی ہیں، اور بھی ہوتی ہیں لیکن یہ دو ضرور ہوتی ہیں. نمبر 1، آپ اس کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، اور نمبر 2، آپ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جب آپ نے اس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنی سیٹسفیکشن کو، سیلف سیٹسفیکشن کو آپ نے الہ بنا لیا کہ میں خوش ہوں، میں سیٹسفائی ہوں، تو آپ بلائنڈلی اس کو فالو کرتے ہیں، اور آپ بلائنڈ، اور سب سے زیادہ محبت آپ کو اس خواہش سے ہوتی ہے. سو امپلسو بائنگ کا کیا تعلق ہے؟ جو میں نے شروع میں کہا، امپلسو بائنگ کا یہ تعلق ہے کہ آپ جب کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے جیسی جا کے کوئی چیز دیکھی ہے، آپ لینے تو کوئی اور چیز گئے تھے، لیکن آپ نے جیسی چاکلیٹ دیکھی، آپ کو لگا کہ یہ چاکلیٹ مجھے سیٹسفائی دے گی، مجھے تھوڑی سی خوشی مل جائے گی. کیونکہ اب آپ سیلف کی اس بدترین اخلاقی اور بدترین آپ اپنی سیلف پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈ رہے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بس سیٹسفائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہی آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا. تو آپ نے وہ چاکلیٹ لی کیونکہ آپ کو لگا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے خوش کرے گا. او یار چلو آؤ پارٹی کرنے چلتے، چلو آؤ یار مووی دیکھنے چلتے، تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہو جائے گی. یہ آپ اس سطح پہ گر چکے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ حال جس میں آپ پہنچ چکے ہوتے ہیں. سو دو سائنز کیا ہیں کہ آپ اس بدترین اخلاقی سطح پہ پہنچ چکے ہیں. آپ وہ جو میں نے کہا تھا نا ایگزامپل دی تھی کہ آپ اوپر سے چلنا شروع اور نیچے آ کے گر گئے بالکل، اس کے دو سائنز کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ آپ امپلسو بائنگ کرتے ہیں، یہ اس کا ایک سائن ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ امپلسو بائنگ کر ہی اس لیے رہے، آپ بس اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے. اور دوسرا جو خطرناک سائن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اس سیٹسفیکشن سے، اپنی اس خوشی سے، اپنی سیلف سیٹسفیکشن سے بڑھ کے کوئی چیز عزیز نہیں ہے. آپ اس کے لیے کچھ بھی قربان کر دیں گے، اپنے رشتے قربان کر دیں گے، اپنی سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن بس میں خوش ہونا چاہیے. کیونکہ اب فوکس ہے میں فوکس ہوں، بس میرا سب کچھ صحیح ہو جائے، میں سیٹسفائی ہو جاؤں، مجھے خوشی مل جائے. سو یہ دو سائنز ہیں کہ آپ بدترین پستی پہ جا چکے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اندازہ کر لے کہ ہاں وہ اس پستی میں گر چکا ہے، کہ بس وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ ان کی غلامی اختیار کر چکا ہے، یہاں تک کہ اس کی غلامی سے نکلنا اس کو ناممکن لگتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے وے فارورڈ کیا ہے؟
اس کے اوپر بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں.